الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ عقل کل، دانائے کل، وحدت اللہ کائنات تخلیق کی۔ یہ کائنات تقریباً 18 کھرب سال پرانی ہے۔ 12 کھرب سال تک زمین سے دھواں نکلتا تھا۔ زمین گرم تھی۔ زمین کے علاوہ کسی سیارے میں کوئی زندگی کے آثار نہیں اور نہ کوئی ذی شعور مخلوق تھی۔ زمین پہ سب سے پہلے جو مخلوق اللہ تعالیٰ خلق کی وہ حنون و بنون تھی، مگر زمین میں فساد برپا کرنے نا اتفاقی کی بنا پر فنا کر دی گئی۔ جن ناری مخلوق کو بسایا، مگر یہ ناری مخلوق جھگڑنا، فساد و قتل و غارت گری میں ملوث ہو گئی اور منکر حق بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ خاص توجہ سے، فرط مسرت سے، جامع منظم و تنظیم و ضبط سے کن فیکون کہہ کر تخلیق آدم علیہ السلام کیا، یعنی انسان کو پیدا کر کے احسن الخالقین اپنے آپ کو قرآن میں کہا۔ رب العالمین کائنات کی مخلوق کو خلق کرنے سے پہلے رحمت خاک پہ رزق کی فراوانی مہیا کر دی۔ ہر مخلوق کی غذا پہلے سے فراہم کر دی۔ انسان کی عظمت اللہ تعالیٰ نے ابو البشر آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اس کی عظمت و فضیلت و توقیر العزم کی خاطر سجدہ کروایا، بلکہ فی الفور نورانی مخلوق خود آدم علیہ السلام کو احسن طور پہ تسلیم کرتے ہوئے کہا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ ابلیس کے انسان کی عظمت کے آگے سر جھکائے ملائکہ سجدہ کر چکے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ آیت 34 سورہ بقرہ۔ من کل جس قدر انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے وہ تمام خاکی مخلوق ہوئے، کوئی نوری یا ناری نہیں ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی احسن تخلیق کے لیے کہا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَاهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ایک ضابطہ دے دیا جو کہ قرآن کی صورت میں ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کے دور میں توریت، زبور، انجیل حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئے۔ انسان ان ضبط پر عمل پیرا ہو کر آفت جہاندانی سے بچ سکتا تھا۔ علاوہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی کسی نہ کسی صاحب شریعت پیغمبر کے ماتحت تھے۔ علاوہ دیگر انبیاء علیہ السلام کسی نہ کسی صاحب شریعت پیغمبر کے ماتحت تھے۔
کائنات کی بقا مقصود تھی تو حنون و بنون کو جینا مرنا مرضی اللہ تعالیٰ کے تھا، مگر وہ ایسا نہ کر سکے۔ بعد اس کے ناری مخلوق آباد ہوئی، وہ بھی اپنی مرضی سے مغلوب ہو کر اپنے وقت گرا دی کہ پھر سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو خلق کر کے شریعت عطا کی، لیکن یہ شریعت ناکافی تھی۔ ہر ادوار میں قدرت انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرتا رہا، یہاں تک دین و ایمان کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کو مکمل 1000 سال بعد نئی شریعت سے نوازا گیا کہ بحکم اللہ تعالیٰ نماز کے اوقات مرتب کیے۔ یہ بھی شریعت ناکافی وقت کی تھی۔ مطلوب و مقصود یہ کہ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد پہ، حضرت صالح علیہ السلام قوم ثمود پہ مبعوث ہوئے، مگر اپنی سرکشی طاقت کے بلبوتے پر مسجود نہ ہو سکے، قوم گمراہ ہو گئی، حتیٰ کہ نیست و نابود ہو کر ارض و سماوات کے درمیان خود شکستہ ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ چلتا رہا، سب اپنے وقت اور عہد کے لیے تھے، کوئی بھی قوم اللہ تعالیٰ کے لیے ساجد ہو کر مسجود نہ ہو سکی۔ پہلے اپنے انبیاء علیہ السلام کے منکر ہوئے، پھر قتل کیا۔ مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے کاٹا گیا، حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ اس عمل سے قومیں مغلوب ہو کر عذاب کی پادش میں، اپنے کفر میں عبرت انگیز عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ منکران حق میں بنی اسرائیل ہلاکت میں صف اول میں ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام صاحب توریت کے عہد میں گائے کی پوجا شروع کر دی۔ سامری جادوگر گائے کا بچھڑا بنا کر قوم کو اس کی پرستش میں مصروف کر دیا۔ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے سردار موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تم اور تمہارا اللہ جا کر لڑے۔ یہ نافرمانی منکران اللہ کے ساتھ کیا تو 40 سال تک میدان طے میں گھومتے رہے۔ جباریوں کا فرقہ بلعم بن باور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے حق میں حسان پہاڑی پر چڑھ کر بددعا کی، مگر اللہ تعالیٰ اس کی بددعا واپس اسی پر لوٹا دی۔ حضرت لوط بن حاران علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام، ان کی قومیں نافرمان ہو کر قرب اللہ سے دور، غضب الہی میں، اللہ کی نفرت میں، باطل گریزاں کے معبودوں کے نوک خنجر سے رگے گردن پہ چلنے کے عذاب میں مبتلا ہو گئے، جبکہ قوم عاد و ثمود کا حشر دیکھ چکے تھے، مگر ظلمت باطل کے جھوٹے معبودوں کی پرستش سے باز نہ آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نافرمانی میں جنون کی حد تک آگے بڑھ کر دستور عمل
زبور کی روگردانی کی، صداقت کے صفات میں باطن کو تلاش کرتے ہوئے بدقسمت قوم اپنے دست و بازو اور شکل و صورت وہ چہرے مسخ ہوتے دیکھ رہے تھے کہ اپنی عقل و قدرت کو کھو کر اپنے آپ دشمن ہو کر اپنی مکاری میں پھنس گئے۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام، نصارہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا گردانتے ہیں۔ اپنی دلی کدورت میں پھنس کر شرک کی عداوت میں وحدت اللہ کی تعلیمات کی روگردانی کی وجہ سے وحدت اللہ کی تعلیمات کی روگردانی کی وجہ سے رحمت نازاں اللہ تعالیٰ سے یہود و نصارہ دور ہو گئی۔ یہی حال دیگر انبیاء علیہ السلام کی امت کا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے تعاقب میں باطل گروہ ضعیف عقائد، جھوٹے عقیدہ دل میں رکھ کر اپنی سود مند زندگی کو برباد کر دیا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں۔ گہوارے میں گفتگو کی کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، مگر قوم آداب ناواقف دین تھی، سرشوری سے پیغمبر میں منافق تھی کہ شرک میں ملوث تھی، نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہہ کر اپنے دلی ایمان و دین کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھ کر غلامان نفس ہو گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے منبر و محراب کا رتبہ و اعزاز قائم و دائم نہ رکھ سکے، بلکہ آڑے سے کاٹ کر رتبہ شہادت میں بدل دیا۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو ناحق سر جسم سے کاٹ کر سر برید کر کے شہید کر دیا۔ یہ تمام گزشتہ امتوں کی اور بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی داستان حق تھی۔ نافرمان، سرکش، بدبخت، جھوٹے معبودوں کی پرستش کرنے والے ظالم قوموں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّ إِلَٰهُكُمْ لَوَاحِدٌ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ سورہ صفات پارہ 23 آیت 4 اور 5۔ منکران حق اپنے وجود پہ غور کریں کہ ان کی پیدائش کس طرح ہوئی، پھر اللہ کے کیوں منکر ہے، کیوں اپنے نبی کی بات پر دھیان نہیں دیتے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِینٍ لَازِبٍ۔ سورہ صفات پارہ 23 آیت 11۔ کافر اپنے انجام پر پہنچے جائیں گے تب ان کو احساس ہوگا۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون۔ احشروا والذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم۔ آیت 23۔ سرزمین عرب اپنے جزیرے میں تمام مذاہب کو اپنے میں سمو لینے کے باوجود رات کی تاریکی کی کالی گھٹا میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ عرب دور جاہلیت کی تمام برائیوں میں توہم پرستی، وہم پرستی، ستارہ پرستی، بت پرستی میں مصروف عمل تھا۔ حضرت محلائل علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کی چھٹی نسل میں ہیں، ان کے بعد
از وصال اسلام پرستی شروع ہوئی، بلکہ بڑے آب و تاب کے ساتھ ہر جگہ، ہر جا، ہر حصے میں بتوں کی پرستش ہونے لگی۔ حضرت ادریس بن ید یعنی قنوق علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کا نام، کو اللہ تعالیٰ مبعوث کیا۔ بت پرستی رفتہ رفتہ تمام عالم میں پھیل گئی۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، آیت 35 سورہ صفات۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، پارہ 23 سورہ صفات۔ والسلام، خیر الختام، تمت بخیر۔ الصبح بدا من